تو جی ٹھیک 1 سال پہلے یورپین یونین میں ایک نئے لا کے اوپر بات ہوئی تھی کہ جن لوگوں کے پاس اسپین پرتگال کی ریزیڈنسی ہے تو وہ دوسرے ممالک میں سویڈن، جرمنی، فرانس میں آ کے کام کر سکتے ہیں۔ تو ابھی اس بات کو 1 سال ہو گیا ہے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم مئی کے مہینے 2026 میں اس کے اوپر کوئی نئی اپڈیٹ کریں گے۔ تو ابھی ہم سب لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کب یار یہ گڈ نیوز اوپن ہو یا کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی چیز یورپین یونین کی طرف سے آئے جس سے ہم سب لوگوں کو فائدہ ہو۔ تو آپ کو بتاتا چلوں، ابھی ایک آدھ دن میں مئی کا مہینہ 2026 شروع ہونے والا ہے۔ تو فی الحال اس کے اوپر کوئی بھی اپڈیٹ تو نہیں ہوئی، لیکن یورپین یونین نے کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ لیبر شارٹیج بہت زیادہ ہے، اور اسپین، رومانیہ اور اپنے یہ جو پرتگال جیسے مطلب کہ یہ پور کنٹریز میں آتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں یہاں پہ نا ان کنٹریز کے پاس لیبر بہت زیادہ ہوتی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کو موقع دیا جائے کہ یہ اسپین سے فرانس، جرمنی میں آ کے کام کر سکیں، کیونکہ یہ اس سے ہم لوگوں کو تو فائدہ ہوگا ہی، لیکن گورنمنٹ کو بھی فائدہ ہوگا۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نے جرمنی جانا ہے تو جرمن کو فائدہ ہوگا، اگر آپ نے فرانس، سویڈن جانا ہے تو گورنمنٹ کو فائدہ ہوگا، کیونکہ آفیسلی آپ یہاں پہ آئیں گے تو ٹیکسیز وغیرہ پے کریں گے، تو اس سے ہمارا فائدہ بھی ہے اور گورنمنٹ کا بھی۔ لیکن فی الحال اس کے اوپر کوئی بھی نئی اپڈیٹ نہیں آئی، لیکن جب 2025 میں انہوں نے یہ بات کہی تھی تب بھی انہوں نے کہا تھا ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس فرسٹ ERC کارڈ ہے اسپین کا یا پرتگال کا، اس بیس کے اوپر آپ یہاں پہ آ کے کام نہیں کر سکتے۔ فرسٹ ERC کارڈ پہ آپ بالکل نہیں کر سکتے۔ کوئی انسان آپ سے دھوکہ کرے وہ الگ بات ہے، آپ نے اس کی باتوں میں نہیں آنا، لیکن یہاں پہ پرتگال میں، اسپین میں کچھ ایسی کمپنیز بھی ہوتی ہیں جو آپ کو دوسرے ممالک میں کام کرنے کے لیے بیچتی ہیں فرسٹ ERC کارڈ کے اوپر بھی، ٹھیک ہے، لیکن اس سے ٹیکس آپ کا اسپین یا پرتگال کا ہی جاتا ہے۔ سمجھ لیں آپ کے پاس پرتگال کی 1 سال والی 2 سال والی ریزیڈنسی ہے، پہلا کارڈ ہے، تو یہاں پہ جو پرتگال میں کچھ کمپنیز ہیں وہ بھی آج کل میں نے سنا ہے گھوس لیتی ہیں، کچھ اپنے ہی بندوں کو لگواتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اینی وے کچھ اچھی کمپنیز بھی ہوتی ہیں، تو جناب وہ آپ کے لیے دوسرے کنٹری میں ایک کام تلاش کرتی ہیں، جرمنی میں یا نیدرلینڈ میں کوئی کلیننگ کا یا ریسٹورنٹ کا یا بچر شاپ کا، کسائی کسوئی جنہوں تسی کہندے ہو، تو یا فیکٹری کا، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ میرا ایک دوست ہے وہ گریس لینڈ میں کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس پرتگال کی ریزیڈنسی ہے 1 سال والی، تو وہ گریس لینڈ میں کام کر رہا ہے، اور کہاں پہ کام کر رہا ہے، جو ایئر لائنز ہوتی ہیں نا، جب ہم مثال کے طور پہ پاکستان یا انڈیا جاتے ہیں تو ایروپلین کے اندر، جہاز کے اندر ہمیں جو کھانا ملتا ہے نا، تو وہ ایک ایسی فیکٹری میں کام کرتا ہے جہاں پہ وہ کھانا پیک کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایسے اس کے ساتھ اور بھی لوگ ہیں انڈین، پاکستانی، تو مطلب کہ پرتگال کی کمپنی ہی آپ کو سینڈ کرتی ہے، اس سے آپ کا ٹیکس جو ہوتا ہے وہ پرتگال کا ہی جاتا ہے، لیکن پیسے آپ کو جو گریس لینڈ میں بیسک سیلری چل رہی ہوتی ہے نا اسی حساب سے ملتے ہیں۔ تو سمجھ لیں اس سے میں نے پوچھا بھی تھا کہ کتنے پیسے بن جاتے ہیں تمہیں، تو اس نے کہا مجھے یار 1500 یورو تقریباً بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، 1 سے 2 دن چھٹی ہوتی ہے، پھر بھی پرتگال کے لحاظ سے تو اچھا ہی ہے، کیونکہ پرتگال میں یہاں پہ 800-900 ہی بنتا ہے، تو چلو وہ گریس لینڈ میں کام کر رہا ہے لیگلی اور ٹیکس بھی اس کا یہاں پہ جا رہا ہے، تو اس کو 1400-1500 یورو بچ جاتا ہے۔ اینی وے اس میں ہمیں لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے، ہمیں پرتگال میں جو کمپنی ہیں ان کے ترلے ڈالنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہی ہمارے لیے دوسرے کنٹریز میں ہمارے لیے کام تلاش کرتی ہیں، لیکن اگر یہ لا اپروو ہو جاتا ہے نا تو ہماری ان کمپنیوں سے جان چھوٹ جائے گی، آپ کو کسی کے بھی ترلے ولے ڈالنے کی ضرورت نہیں، اور آپ لیکن پھر بھی فرسٹ ERC کارڈ پہ تو نہیں دوسرے کنٹری میں جا کے کام کر سکتے، لیکن دوسرے کارڈ، اور اگر آپ کے پاس PR ہے اسپین کی یا پرتگال کی، تو آفیسلی آپ دوسرے کنٹریز میں آ کے کام کر پائیں گے۔ اور ابھی بھی اگر آپ کے پاس لونگو دورسوں کارڈ ہے پرتگال کا یا اسپین کا PR ہے، تو بھی آپ یہاں پہ جرمنی، فرانس میں فی الحال تو کام کر سکتے ہیں، لیکن جو انہوں نے لا نکالا تھا وہ ایک بہت ہی آسان تھا کہ جس کے پاس بھی سیکنڈ TRC کارڈ ہوگا اور اس کی سکل تھوڑی سی اچھی ہوگی، مثال کے طور پہ اگر آپ نے ایز اے مینیجر جرمنی، فرانس میں کام کرنا ہے تو آپ کو کام مل جائے گا اور آپ یہاں پہ آ کے کام کر پائیں گے، اور ٹیکس بھی پھر آپ کا جرمنی کا ہی جائے گا، ٹھیک ہے، پھر پرتگال سے آپ کا ناتا کٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس لا میں یہ بات ہوئی تھی، کیونکہ یورپین یونین نے کہا تھا 2026 میں مئی کے مہینے میں ہی ہم کوئی نہ کوئی اس کے اوپر اپڈیٹ کریں گے کہ ہاں بھائی جن لوگوں کے پاس ریزیڈنسی یا TRC کارڈ ہے دوسرے کنٹریز کا، وہ بڑے کنٹری میں جا کے کام کر سکیں، اور اگر یہ اس کے اوپر عمل درآمد ہو جاتا ہے تو ہم لوگوں کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ اسپین اور پرتگال جیسے کنٹری کی اور رومانیہ جیسے کنٹری کی لائف، رومانیہ میں تو اور زیادہ حال برا ہے، وہاں پہ تو 600-700 ملتا ہے لوگوں کو، پرتگال میں 900-800-900 ملتا ہے، اسپین میں 1100-1200 ملتا ہے، تو
اگر گورنمنٹ اور یورپین یونین کوئی ایسا لا اپروو کر دیتی ہے نا، تو اس سے گورنمنٹ کو تو فائدہ ہوگا ہی، لیکن ہم کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو سمجھ لیں ہم پھر بعد میں آ کے یہاں پہ جرمنی فرانس میں کام کر سکیں گے اور 2,000 یورو کما سکیں گے۔ تو یہ ایک اچھی اپڈیٹ ہوگی، لیکن ابھی ہم فی الحال سارے اس بات کا انتظار کر رہے ہیں، اور یورپین یونین میں اس کے اوپر بات شاید ہو بھی رہی ہے۔ بہت زیادہ ہوپ ہے کہ مئی کے مہینے میں یہ جو بھی شروع ہونے والا ہے، کوئی نہ کوئی اپڈیٹ ہم لوگوں کو ضرور سننے میں ملے گی، جس سے ہم لوگوں کے لیے اور آپ لوگوں کے لیے راستے کھل جائیں گے۔ اور ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ اگر آپ کے پاس اسپین یا پرتگال کا سیکنڈ ٹی آر سی کارڈ ہے، تو آپ دوسرے ممالک میں جا کے کام کر سکیں اور اپنی فیملی کو اور زیادہ اچھے سے سپورٹ کر سکیں۔ باقی آئی لو یو آل، اور آج کل یہاں کا ویدر بھی بہت مزے کا ہے، اور دھوپ شوپ نکلی ہوئی ہے، منو تو بڑی پسند ہے، لیکن لڑکیاں پھر بھی دھوپ میں نہیں بیٹھتی، کیونکہ ساڑھے کتنے میک اپ شیک اپ نہ اتر جائے، لیکن ہم بوائز تو بھائی مزے سے بیٹھتے ہیں۔ باقی آئی لو یو آل، اسٹے بلیس۔